الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ہم لوگ آج جس حصے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں سب سے پہلی آیت ہے آیت الکرسی. اس آیت کے حوالے سے پہلے دو تین باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس آیت کو قرآن مجید کی سب سے افضل آیت کہا گیا ہے یا سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے احادیث کے اندر. کیوں افضل کہا گیا، کیوں عظیم کہا گیا، یہ بھی ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح اس آیت کے فضائل کے سلسلے میں ایک دوسری بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اس کا اہتمام نمازوں کے بعد یا سوتے جاگتے اگر کیا جائے تو اس کا اپنا ایک اثر سامنے آتا ہے. اللہ حفاظت فرماتا ہے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. ایک تیسری بات جو اس آیت کے سلسلے میں روایات کے اندر آئی ہے وہ یہ کہ بعض صحابہ کرام تقریباً ہر نماز میں اسے پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے اس کی اسی فضیلت کی وجہ سے. پہلے ہم لوگ آیت کا مفہوم سمجھتے ہیں، پھر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کی یہ اہمیت کیوں ہے. اس آیت میں اصلاً اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے، ایسا تعارف کہ اس سے بہتر تعارف کہیں اور قرآن مجید میں نہیں ہے. ایک حصہ ہے قرآن مجید کا جس میں کچھ تعارف ہے اور وہ ہے سورہ اخلاص، اس کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے. اسی طرح کچھ تعارف سورہ حشر کے آخری رکوع میں ہے، کچھ تعارف سورہ حدید کے آغاز میں ہے. اسی طرح مختلف جگہوں پہ متفرق انداز سے ہے، لیکن جتنا جامع تعارف یہاں ہے اتنا جامع اور دوسری جگہوں پر نہیں ہے. اس تعارف میں اصلاً اللہ تعالیٰ کی 10 ایسی خصوصیات گنائی گئی ہیں جو اپنی جگہ بے مثال ہیں. کیا کہا گیا؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے علاوہ کوئی اور معبود ہونے کے لائق نہیں ہے. کیوں لائق نہیں ہے؟ اب وہ صفات گنائی جا رہی ہیں. سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ حی. حی کے معنی ہوتا ہے جو زندہ ہو، اور اس کے معنی میں مزید جو اضافی بات مفسرین کہتے ہیں وہ یہ کہ جو دوسروں کو زندہ رکھتا ہو. اب زندہ ہو یا زندہ رکھتا ہو یہ سادہ سی بات لگتی ہے. ہم اور آپ بھی زندہ ہیں، دنیا کے اندر دوسرے جانور ہیں، جاندار ہیں، وہ بھی زندہ ہیں. پھر فرق کیا ہوا؟ اصلاً جو چیز سمجھنے کی ہے
وہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے وہ زندگی عطائی ہے، اللہ نے عطا کی ہے، اور جس دن اللہ تعالیٰ اسے واپس لینا چاہے گا ہماری زندگی ختم۔ ویسے ہی اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، جاندار ہیں، ان کے پاس جو زندگی ہے وہ بھی عطائی ہے، ان کی اپنی نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھنا چاہے گا زندہ رکھے گا، اور جس دن چاہے گا ان کو مار دے گا۔ کسی کی زندگی مختصر ہوتی ہے، کسی کی طویل ہوتی ہے، لیکن کسی کی زندگی پرماننٹ نہیں ہے، کسی کی زندگی پرماننٹ نہیں ہے۔ پرماننٹ ہونے کا بھی مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پرماننٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر ہم فرشتوں کے بارے میں سنتے ہیں، ان کے بارے میں سنتے ہیں کہ ان کو موت نہیں، جب تک ہیں رہیں گے، قیامت تک رہیں گے، اس کے بعد بھی رہیں گے، جب ہم لوگ جنت میں جائیں گے تب بھی رہیں گے، وہی رہیں گے۔ لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مخلوق ہے۔ مخلوق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ چاہے جتنی لمبی زندگی ان کی ہو، لیکن پہلے ایک وقت ایسا گزر چکا ہے جب ان کو زندگی میسر نہیں تھی، اور ویسے ہی ایک وقت ایسا آ سکتا ہے جب کہ ان کی زندگی ختم ہو جائے، جیسے ہماری ختم ہوتی ہے، دوسری مخلوقات کی ختم ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے بارے میں ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کی زندگی کی کوئی سر پیر نہیں، کب سے ہے ہم نہیں جانتے، کب تک رہے گی ہم نہیں جانتے، ہمارا علم محدود ہے، ہم جان ہی نہیں سکتے۔ ازل سے ہے ابد تک، یہ صرف کہنے کی بات ہے۔ ازل کہنے کا مطلب، ابد کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی سے ہے کبھی تک، پھر وہ ٹائم باؤنڈ ہو گیا۔ اللہ کی ذات ٹائم باؤنڈ نہیں ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی وہ رہے گا۔ یہ اصل بات ہے سمجھنے کی۔ تو حی کا اصل مفہوم وہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ جو تعارف ہے، اس تعارف کو ایک طرف رکھیں، اور اس کائنات کے اندر اور جتنے معبودوں کی پوجا ہوتی ہے، پرستش ہوتی ہے، جن کو خدائی کا درجہ دیا جاتا ہے، کیا ان میں سے کوئی اس خصوصیت کا حامل ہے کہ جب کوئی نہیں تھا تو وہ تھے، جب کوئی نہیں رہے گا تو وہ رہیں گے؟ جب وہ اس خصوصیت کے حامل نہیں، اس کا مطلب ان کے اندر نقص پایا جاتا ہے، ان کے اندر کمی پائی جاتی ہے، ان کے اندر خامی پائی جاتی ہے، ان کے اندر خرابی پائی جاتی ہے۔ پھر کیسے وہ معبود بنیں گے؟ معبود کو تو کامل ہونا چاہیے، مکمل ہونا چاہیے، ہر پہلو سے برتر ہونا چاہیے۔ جب وہ برتر نہیں ہیں تو پھر معبود بننے کے لائق نہیں ہیں۔ اور اللہ اس خصوصیت کا حامل ہے کہ وہ برتر ہے، کامل ہے، اس لیے وہ معبود بننے کے لائق ہے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حی ہے۔ تو حی کا مفہوم یہ ہے۔ ویسے ہی قیوم، قیوم کا سیدھا سادھا مطلب تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کھڑا رہنے والا۔ قیام مانے ہوتا ہے کھڑا رہنا، قیوم اسی سے مبالغہ ہے، بہت زیادہ کھڑا رہنے والا۔ لیکن بہت زیادہ کھڑا رہنے والے کا مفہوم بھی ویسے ہی ہے کہ وہ خود ہمیشہ سے کھڑا ہے، آئندہ بھی ہمیشہ کھڑا رہے گا، اور نہ صرف خود کھڑا ہے بلکہ اس کائنات میں جتنی مخلوق ہے سب کو کھڑا کیے ہوئے، سب کو سنبھالے ہوئے، سب کو سہارا دیے ہوئے ہے۔ یہ اس ذات کی خصوصیت ہے۔ کیا اس میں بھی اس کائنات کی کوئی مخلوق اس کی شریک ہے؟ جن کو بھی پوجا جاتا ہے، جن کی بھی پرستش کی جاتی ہے۔ سورج کو پوجا جاتا ہے، سورج پہلے سے تو نہیں قائم ہے۔ ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ساری تحقیق یہ کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن سورج ختم ہو جائے گا، بے نور ہو جائے گا، قائم نہیں رہے گا۔ ویسے ہی پہاڑ کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ہمیشہ سے ہیں، رہیں گے، لیکن ان کا جو خود قائم رہنا ہے یہ اپنے بل پہ نہیں،
اللہ جب چاہتا ہے اس کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ زلزلہ آ جائے، جوالا مکھی آ جائے، سب پہاڑ تہس نہس۔ کیسے وہ قائم ہے؟ کبھی قائم نہیں رہ سکتے، اور قیامت تک تو اور پتہ نہیں کیا صورتحال پیش آئے گی۔ تو عملی بات یہ ہے کہ اس کائنات میں جن چیزوں کو بھی پوجا جاتا ہے یا بہت قدیم مانا جاتا ہے یا ایسا کہ وہ کبھی مٹنے والے نہیں ہیں، ان سب کا حال یہ ہے کہ وہ قائم رہنے والے نہیں ہیں۔ قائم رہنے والی ذات کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب یہ جو بات ہے کہ جو خود قائم رہے گا وہی تو دوسرے کو سہارا دے سکتا ہے، دوسرے کے لیے معاون اور مددگار بن سکتا ہے۔ جو خود نہیں قائم رہ سکتا، کھڑا رہ سکتا، وہ دوسرے کو کیا سہارا دے گا؟ دوسرے کے لیے کیا مددگار ثابت ہوگا؟ اس لیے وہی اللہ کی ذات چونکہ اس خوبی کی مالک ہے، اس لیے وہی پوجنے کے لائق ہے، باقی کوئی نہیں۔ تیسری بات کیا کہی گئی؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اب اونگ آنا نیند ہی کی ایک شکل ہے، ابتدائی اسٹیج ہے، اور نیند گہری نیند۔ اب نیند آنے اور اونگ آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصلاً یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نیند آنے اور اونگ آنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے، جس کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، تو اس حال میں وہ ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے۔ اونگ آئی، کسی چیز کی پرواہ رہتی ہے؟ نیند آئی، کسی چیز کی خبر رہتی ہے؟ تو یہ بھی ایک طرح سے نقص ہے، عیب ہے، کمزوری ہے، خامی ہے۔ اور اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کے ساتھ یہ مرض لگا ہوا ہے، جو جاندار ہیں ان کے ساتھ بالخصوص۔ اس لیے کہ ایک حد تک تو وہ حرکت کرتے ہیں، مشینری ان کی چلتی رہتی ہے، لیکن ایک وقت کے بعد وہ مشینری ٹھپ پڑ جاتی ہے۔ ہم لوگ گاڑی ہی چلاتے ہیں، اگر ریگولر گاڑی چلاتے رہیں ٹھپ پڑ جائے گی، اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں پھر چلاتے ہیں تو وہ گاڑی چلتی ہے۔ ہم اور آپ ریگولر کام کریں نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم سو نہ لیں، آرام نہ کر لیں۔ تو یہ ہمارا اور آپ کا نقص ہے، ہماری اور آپ کی یا اس کائنات میں پائے جانے والی ہر چیز کی خامی ہے۔ پھر بھلا وہ کیسے معبود بننے کے لائق ہو سکتے ہیں؟ اگر معبود غافل ہو جائے تو کب کس کو کیا ضرورت ہے، کب کس کا کیا مسئلہ ہے، اس کو کیسے حل کرے گا؟ اگر ڈرائیور غافل ہو جائے گاڑی کا، ذرا اس کی آنکھ جھپک جائے، ایکسیڈنٹ، اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، اگر اس کی آنکھ جھپک جائے، وہ سو جائے، تو یہ نظام چلے گا کیا اس کائنات کا؟ نہیں چلے گا۔ اصلاً یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جس کو معبود کہا جا رہا ہے اس کی یہ خصوصیت ہے۔ کیا اس خصوصیت کا حامل اس کائنات میں کوئی اور ہے؟ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو ان کو کیوں معبود بنایا جائے؟ وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ چوتھی چیز کیا کہی جا رہی ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جس کے اختیار میں، جس کے کنٹرول میں، جس کی ملکیت میں، لہو کا جو ترجمہ کرنا چاہیں، وہ ساری چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اس پر اللہ کا کنٹرول ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ اب ہم جس کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے پوجنے کے لائق ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ اور ایکس وائی زیڈ دوسرے معبودان ہوں، کیا ان کے پاس یہ پاور ہے، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز کے مالک ہوں؟ بڑا دعویٰ کرتا تھا فرعون، انا ربکم الاعلیٰ، مجھ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن کیا اس کا کنٹرول اس کائنات کی ہر چیز پہ تھا؟ یا اس کائنات میں جس کو بھی ہم کہتے ہیں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ معبودان باطل ہوں، کیا ان کا کنٹرول اس زمین آسمان میں پائے جانے والی ہر چیز پر ہے؟ وقت کے فرعون، وقت کے نمرود چاہتے تھے کہ اپنے وقت کے لوگوں کو تکلیف پہنچائیں،
ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، ڈال کر کے جلا پائے، مار پائے، کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ ان کا کنٹرول ہی نہیں تھا۔ کنٹرول تو اللہ کا ہے، اللہ نے کہا ٹھنڈی ہو جاؤ، ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ نے کہا مت جلا، نہیں جلایا، ختم مسئلہ۔ تو اب اصلاً معبود ایسی ہستی کو ہونا چاہیے جس کا ہر چیز پر کنٹرول ہو، اور جس کو ہم پوجتے ہیں ان کا اگر کنٹرول نہیں ہے تو وہ کیسے پوجنے کے لائق ہے؟ یہ چوتھی بات ہے جو بتائی گئی۔ اس کے بعد پانچویں بات کیا کہی جا رہی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت کے بغیر؟ عام طور سے اتنی بات تو لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے، عام لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن جہاں وہ غچہ کھاتے ہیں، دھوکہ کھاتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان معبودوں کو اس طرح کا معبود سمجھ کر کے نہیں پوج رہے ہیں، یہ تو اللہ کے قریبی ہیں، وہاں ہماری سفارش کر دیں گے، ہم کمزور لوگ تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے اس کی بخشائش کروا دیں گے، اس لیے ہم ان کو بھی شریک کر لیتے ہیں، ان کو بھی اپنا معاون و مددگار سمجھ لیتے ہیں، ان کی طرف سے بھی ہم کچھ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ باضابطہ مشرکین مکہ کہتے تھے لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کو جو پوچھتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں گے، کہتے تھے یہ اللہ کے 100% وہ ممکن نہیں تھے، ایسی پاورفل ہستی کو وہ تسلیم کرتے تھے، لیکن اب فرشتوں کو معبود ٹھہراتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قریب کر دیں گے۔ تو یہ جو ذہنیت ہے سفارشی شفاعت کی، اس ذہنیت کے حوالے سے جواب دیا گیا ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہاں کوئی سفارش چلنے والی نہیں ہے، اگر سفارش ہوگی بھی تو اس کی اجازت سے، اب وہ اگر اجازت نہیں دے گا، سفارش نہیں ہو سکتی، تو نتیجہ کیا؟ صفر۔ تو اللہ کی حیثیت اصلی ہے۔ عام سے ذہن کیا پایا جاتا ہے کہ جیسے دنیا میں کوئی کسی کا قریبی ہوتا ہے تو زبردستی منوا لیتا ہے، ایسا اللہ کے یہاں ممکن نہیں ہوگا۔ جب ممکن نہیں ہوگا تو ایسے سفارشی کے یہاں گارنٹی کیا ہے کہ ہم اس کے بھروسے جئیں اور اس کے بھروسے اپنا سب کچھ بگاڑ لیں؟ تو اب اللہ تعالیٰ کی ایک خوبی یہ بتائی گئی کہ دنیا میں یہ جو سفارشی لوگ ہوتے ہیں یہ زبردستی منوا لیتے ہیں، یا ان کے جو حکمراں ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، وہ مجبوراً مان لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے سفارش کی نہیں مانیں گے تو وہ دشمن ہو جائے گا، وہ مخالف ہو جائے گا، وہ مد مقابل بن کے کھڑا ہو جائے گا، اس لیے اس کی بات مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نعوذ باللہ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ کوئی مد مقابل بن کے کھڑا ہو جائے گا اگر کسی کی سفارش کو اس نے رد کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو بے نیازی کی صفت ہے، کسی کے سامنے مجبور نہ ہونے یا کسی کی بات کو مجبوراً تسلیم نہ کرنے کی جو خوبی ہے، اس خوبی میں بھی اس کائنات کی کوئی چیز اس کی شریک نہیں۔ جو بیماری تھی، جو غلط ذہن تھا، جو غلط تصور تھا، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ایک خوبی یہ بھی بتائی گئی کہ یہاں کچھ بھی کسی کا چلنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا بتایا گیا؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ہر چیز کو وہ جانتی ہے، جو تمہارے سامنے ہے، جو تمہارے پیچھے ہے۔ اب سامنے پیچھے کا مطلب ہے کہ ہم ایک حد تک دیکھ پاتے ہیں، کوئی بھی مخلوق ایک حد تک نہ دیکھ پاتی ہے، پیچھے تو دیکھ بھی نہیں پاتے، بعض لوگ دیکھ پاتے ہیں، اگر وہ دیکھ بھی پاتے ہیں تو اس کی بھی لمٹ ہوتی ہے، ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ آگے پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ نہ پہلے کی کوئی خبر نہ بعد کی کوئی خبر، آج آنکھ کھلی ہے تو آج کی خبر ہے، پہلے کیا ہوا ہم نے صرف سنایا ہے، کتنا صحیح کتنا غلط نہیں معلوم، آگے کیا کچھ ہوگا ایک اندازہ لگایا جاتا ہے، اور اس میں بھی وہ 100% ہوگا یا نہیں ہوگا وہ ایک پیشین گوئی ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے
ایسا علم تو ہے نہیں۔ اللہ کے مقابلے میں جن کو بھی مخلوق اپنا خدا بناتی ہے یا اپنا کیا کہتے ہیں مرجع بناتی ہے، یا جن کے بارے میں طرح طرح کے خیال رکھتی ہے، ان میں سے کسی کی یہ خوبی نہیں۔ بہت زیادہ بگاڑ آیا تو ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے اللہ کے رسول عالم الغیب، لیکن اللہ کے رسول کی زندگی یہ بتاتی ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ جتنا اللہ نے بتایا اتنے ہی جانتے ہیں، اس سے آگے وہ بھی نہیں جانتے۔ ان کو خود کل کی خبر نہیں رہتی تھی، کل کیا پیش آنے والا ہے اس کے بارے میں وہ لا علم تھے، تو آگے تو اور اللہ لا علم تھے۔ تو جب وقت کے رسول کا معاملہ یہ ہے تو اس کائنات میں کوئی اور ایسا نہیں ہو سکتا جس کا علم لامحدود ہو۔ یہ لا علم محدود تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب اگر لا علم محدود اللہ تعالیٰ کا ہے تو اللہ تعالیٰ صحیح غلط اچھے برے ہر ایک کے بارے میں ایک صحیح ججمنٹ دے سکتا ہے، اور ہم میں سے کسی کو اگر علم نہیں ہے تو گواہان پیش کرو، تو پروف پیش کرو، تو ریٹن لاؤ، تو زبانی لاؤ، تو مشاہدہ کراؤ، تو چیک کراؤ، دنیا بھر کے تماشے ہوتے، اس کے باوجود صحیح نتیجے تک پہنچے گا قاضی یا نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، تو وہ تو ہر ایک کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے آسپیکٹ ہیں جس تناظر میں یہ کہا گیا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ خوبی بھی اس کائنات میں کسی معبود کے اندر نہیں ہے۔ جس کو بھی دنیا معبود بناتی ہے، ٹھہراتی ہے، یا اس اسٹیٹس تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، کسی کو نہیں۔ اور کیا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہ ہی وہ احاطہ کر سکتے ہیں اس کے علم میں سے کسی چیز کا الا یہ کہ وہ چاہے۔ یعنی اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، جس کو جتنا علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا تو ہے سب کے پاس، وہ بھی اللہ کے چاہنے پر ہے۔ اللہ نے دیا تو ہے، نہیں چاہے نہیں دے تو نہیں ہے۔ تو اب جن جن کو بھی پوجا جاتا ہے ان کا حال کیا ہے؟ ناقص علم، کمزور علم۔ کبھی کبھی تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو تحقیقی علم ہوتا ہے وہ تو غلط بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ غلط بھی ہوتا ہے۔ تو اب ان علموں کی بنیاد پر کسی کو کیسے معبود کا درجہ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جا سکتا۔ آگے اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اور وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی وسیع ہے، کشادہ ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ وسیع من کیا ہوتا ہے؟ کشادہ ہونا، پھیلنا۔ آسمانوں اور زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ اب کرسی پھیلی ہوئی ہے کیا مطلب؟ کرسی کا مطلب تو یہ آپ لوگ جس سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اتنی پھیل سکتی ہے؟ ہاں؟ اب کوئی کہتا ہے حکومت، کوئی کہتا ہے اقتدار، کوئی کہتا ہے قوت، کوئی کہتا ہے تخت، اپنے اپنے اندازے کے لحاظ سے ہر ایک اس کا ایک مفہوم بتاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان سارے مفہوم میں بہتر کون؟ یہ پریکٹیکل سوال ہے۔ کیا سمجھ میں آتا ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں؟ جیسا کہ اس کے شان کے لائق۔ تو کرسی شان کے لائق ہے؟ اصل میں کرسی کے ساتھ ایک سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ کرسی تو ایک محدود دائرے کو گھیرتی ہے، تو گویا نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی کرسی سے جوڑ کر کے محدود کر دیتے ہیں۔ اب جب محدود کر دیا تو یہ چیز تو اللہ کے شایع نشان نہیں ہوئی۔ جب یہ چیز اللہ کے شایع نشان نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس کا درجہ، اس کا مقام، اس کا مرتبہ گھٹا دیا۔ یہ سوال اٹھتا ہے۔ اس سوال کا کوئی جی ہاں ارے آپ کا دماغ مان لے گا اتنی آسانی سے؟ کاہے کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے؟ ہر چیز میں تو
یہ کیسے، وہ کیسے، یہ کتنا، وہ کتنا، تجسس، تحقیق، تلاش، سب انسانی صفت ہے، اور یہاں سب ختم۔ جواب دینا پڑے گا، یہ سب کہہ کے چھٹی نہیں مل سکتی۔ کیا جواب ہو سکتا ہے تلاش کیجئے۔ یہ عام لوگوں کو تو آپ بہلا لیں گے، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کو، سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو نہیں بہلا سکتے۔ جیسا اللہ نے کہا ہے ویسا ہم مان لیتے ہیں۔ جب ایسا ہی کہنا تھا تو یہ کہنے کا ہم کو کیا حاصل ہوا، ہم کو کیا فائدہ ملا، یہ تو کم سے کم سمجھانا پڑے گا۔ تو یہ اصل سوال ہے۔ تو اب بتائیے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو پھیلی ہوئی۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی رسائی کہاں تک ہے۔ اصل چیز یہ ہے، ہم اور آپ انسان جن سے کی خطاب ہے، جن کو کی سمجھایا جا رہا ہے، جن سے کی بات ہو رہی ہے، یا زیادہ سے زیادہ شامل کر لیجئے جن، اتنے ہی نا مخاطب ہیں، ان کی رسائی کہاں تک ہے۔ اللہ کی جتنی بڑی کائنات ہے، اس کائنات میں ہر جگہ نہیں رسائی ہے۔ ان کی رسائی کہاں تک ہے؟ آسمان اور زمین کے درمیان وہ ہیں، آسمان اور زمین میں جس حد تک بھی جا سکے، اتنے ہی رسائی ہے۔ تو اصلاً یہ بات جو کہی جا رہی ہے وہ اللہ کی حیثیت کے لحاظ سے نہیں کہی جا رہی ہے، ہماری اور آپ کی رسائی کے لحاظ سے کہی جا رہی ہے کہ تم اس کائنات کو جو بڑے سے بڑا سمجھتے ہو، یا دیکھ پاتے ہو، یا سن پاتے ہو، یا جان پاتے ہو، یہی آسمان اور زمین کے ارد گرد جو بھی ہے، اس کی حد کے اندر جو چیز ہے، اس کے بعد کیا ہے کیا نہیں ہے تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اب جہاں تک تمہاری رسائی ہے وہ تو اللہ کی حد ہے، اور اللہ کی حد اس کے آگے بھی ہے۔ تو اس رسائی کے معاملے میں تو اللہ سے بڑھ کر کے کوئی ہے ہی نہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی اس آسمان اور زمین میں جہاں تک تمہاری رسائی ہے، سب پر پہنچ اللہ تعالیٰ کی بھی ہے۔ جب سب پر پہنچ اللہ تعالیٰ کی ہے تو اس میں کسی غیر کا کیا سوال، کسی غیر کی کیا مجال، کسی غیر کی کیا مداخلت، کسی غیر کے بارے میں کون سی گنجائش، اس کو اصل میں ڈینائی کیا گیا ہے۔ اس کا اقتدار، اس کی کرسی جب ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے تو دوسرا کہاں سے دخل دے پائے گا، دوسرا کہاں سے اس میں کوئی گنجائش نکال پائے گا، اور اگر وہ نہیں نکال سکتا تو اس کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے اس کائنات میں۔ اس کائنات میں ہر جگہ تو اللہ ہی کی ہے۔ اب اس کے بعد بھی کسی اور کو تم شریک کرو یا خدا بناؤ، یہ تو بے وقوفی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جس کی یہ رسائی ہے، جس کی یہ پہنچ ہے، اصلاً اسی کو معبود بنایا جانا چاہیے۔ تو وہ بات جو کہی گئی کرسیہ السماوات والارض، وہ ہمارے لحاظ سے کہی گئی ہے، اللہ کے لحاظ سے نہیں۔ ہم چونکہ اتنے ہی میں سمجھ سکتے ہیں، اسی حد تک پہنچ سکتے ہیں، ہماری علم کی رسائی اس کے آگے نہیں ہے، اس لیے اس پیرائے میں ہم سے یہ بات کہی گئی۔ یہ بات لوگ سمجھ سکتے ہیں، عام زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ بچے کو اس کے لیول سے سمجھایا جاتا ہے، جوان کو اس کے لیول سے سمجھایا جاتا ہے، بوڑھے کو اس کے لیول سے سمجھایا جاتا ہے، عورت کو اس کے لیول سے سمجھایا جاتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب آپ بچوں سے جوانوں جیسی بات نہیں کر سکتے، میاں بیوی کے معاملات کی بات نہیں کر سکتے، وہ کیا جانے۔ تو جس کی جتنی رسائی ہے، بات اتنے ہی اس سے کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا لحاظ کر کے کہا ہے کہ آسمان زمین تک تمہاری رسائی ہے، اور ہر جگہ تو میں ہوں، پھر کسی اور کی کیا گنجائش۔ اور آگے ایک چیز اور کہا جا رہا ہے، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اس کی حفاظت اس پر کیا ہے، گراں نہیں ہے، بھاری نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، جو چاہے کر لیں ترجمہ۔
یعنی کائنات اتنی پھیلی ہے تو جتنا پھیلتا جاتا ہے اتنا ہی اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. طرح طرح کے نئے نئے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی کوئی مشکل نہیں، ایسی کوئی مشکل نہیں ہے. تو اب جب اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تو اسی کو ہمیں سارے معاملات میں مان لینا چاہیے نا. ورنہ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ کام روزی والا یہ، موت والا یہ، گویا ہم یہ مان لے رہے ہیں کہ اللہ سب نہیں کر سکتا. ساتھ ساتھ ہم کیا کر لے رہے ہیں؟ مان لے رہے ہیں کہ اللہ سب نہیں کر سکتا. مارنے کا کام، جلانے کا کام، روزی دینے کا کام، انتظام کرنے کا کام، حساب کتاب کا کام، سب کام نہیں کر سکتا. اسی لیے سب کام بٹا ہوا ہے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک حکمراں سارا انتظام نہیں کر سکتا تو وزیروں میں بانٹ دیا گیا. اب ایک وزیر سے کام نہیں چلتا تو کئی وزیر، نائب، اسسٹنٹ، سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. وہ کام نہیں چلا سکتے تو کام پورا کرنے کے لیے یہ سب چاہیے. لیکن اللہ کے لیے نعوذ باللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو دنیا میں اصل انسان دنیا کے سارے معاملات کو دیکھ کر کے اس پہ قیاس کرتا ہے. انہی ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے یہ جواب دیا گیا ہے. اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. یہ 9ویں 10ویں صفت ہے، اس سے پہلے 8 ہو گئی. علی اور عظیم. اب علی کا مطلب کیا ہے، عظیم کا مطلب کیا ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. علی کا لفظی معنی تو ہے بلند. اعلیٰ معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند. علون معنی کیا ہوتا ہے؟ بلندی. اور عظیم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑا. جس قدر بھی اس کو وسیع یا بڑا ہم سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں. یہ تو اس کا لفظی معنی ہوا. لیکن اس کے آگے جہاں تک بلندی کا معاملہ ہے، عظمت کا معاملہ ہے، وہ تو اس کائنات کی بہت ساری چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے. پھر اللہ کی بلندی اور عام لوگوں کی بلندی میں فرق کیا ہے؟ وہی اصولی فرق. اللہ کی بلندی کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی اور چھور نہیں ہے. اللہ کی عظمت کی کوئی اور چھور نہیں ہے. اب یہ اور چھور جو میں بول رہا ہوں یا کوئی حد بول رہا ہوں، یہ مت سمجھیے گا کہ میں زبردستی ایک تعریف کر رہا ہوں. ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اپنی یہ تعریف کی ہے، لیسا کمثلہ شیء. اس کائنات کی کوئی ذات اس کے مانند نہیں ہے. بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ علم رکھتا ہے، سب علم رکھتے ہیں. ہم کو بھی کچھ علم دیا، ہم بھی رکھتے ہیں. بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بلند ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بھی بلندی دی ہے. بظاہر حکمراں بلند ہوتے ہیں، بظاہر رسول بلند ہے. لیکن یہ بلندی، یہ عظمت، یہ بڑائی، یہ علم، یہ لیسا کمثلہ، اللہ کے علم، اللہ کے بلندی، اللہ کے عظمت جیسی نہیں ہے. تو وہ ایک اصولی بات اللہ نے پہلے ڈکلیئر کر دی ہے. اب اس کے بعد جب یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہمارے اور آپ کے لحاظ سے کچھ خوبیوں کو، جو ایک نمایاں خوبی ہوتی ہے کسی بھی نظم کو، کسی بھی کام کو، کسی بھی بات کو انجام دینے کے لیے، ان نمایاں خوبیوں کو صرف ابھار کے رکھ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ خوبیاں ابھار کر کے بیان کی گئیں تاکہ دوسرے معبودان باطل کے مقابلے میں اللہ کی حیثیت نمایاں شکل میں ہمارے پاس آ جائے. تو اس سے اصلاً معرفت الہی پیدا ہوتی ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ معرفت الہی پیدا ہوتی ہے. اور یہ معرفت الہی اصلاً ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، کن خوبیوں کا مالک ہے، اور دوسرے جو معبود ہیں وہ کیسے ان خوبیوں، ان خصائص اور ان صفات میں ناقص ہیں، ادھورے ہیں، کچے ہیں، نامکمل ہیں. جو کہنا چاہیں کہہ لیں. جب ان دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں تو ان دونوں کو یکساں حیثیت کبھی نہیں دی جا سکتی.
اسی لیے شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ چیز اگر اللہ کے بارے میں ذہن میں بیٹھ گئی تو پھر انسان کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا، کبھی کفر میں مبتلا نہیں ہوگا، کبھی اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو کسی بھی وجہ سے ترجیح نہیں دے گا۔ اللہ کے مقابلے میں نہ اولیاء کو ترجیح دے گا، نہ دنیا کے دوسرے اسباب کو ترجیح دے گا کہ یہ ہمارے لیے اہم ہے، یہ ہمارے لیے اہم ہے، یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ اب سورج کے بارے میں یہ تصور کہ سورج ہی سے تو غلہ ملتا ہے، وہ پکتا ہے، وہ اگتا ہے، وہ ہرا بھرا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، گویا خدائی کا مقام اس کو دے دیا۔ تو یہ غلطی وہ نہیں کرے گا اگر اس کو اللہ کی معرفت صحیح معنوں میں حاصل ہو جائے۔ اسی طرح کائنات میں کسی سے کبھی وہ نہیں ڈرے گا، اس لیے کہ اگر اس نے اس ذات کو مان لیا جس کی معرفت حاصل ہو گئی تو باقی کائنات کی ہر چیز اس سے کمتر ہے۔ تو جب اس کا رشتہ اس سے مضبوط ہو گیا ہے تو کوئی کچھ بگاڑ پائے گا؟ یہی چیز ان سچے پکے انبیاء کو حاصل ہوتی ہے، مومنین کو حاصل ہوتی ہے، صحابہ کو حاصل تھی، اسی لیے وہ کسی سے کسی بھی مرحلے میں کوئی خوف نہیں کھاتے تھے۔ کوئی خوف کھاتے تھے؟ ہم اور آپ تو ڈر جاتے ہیں، ظالم حکمراں پتہ نہیں کب کیا کر دے گا۔ وہ کسی ظالم حکمراں سے ڈرتے تھے؟ جو کرنا ہے کر لے۔ 2 4 کی طرح نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، ایک ہی خدا ہے اور کوئی خدا نہیں ہو سکتا، میں وہ خدا مارتا ہے جلاتا ہے۔ اب اس نے تماشا کر کے دکھایا، پھر کہا وہ خدا سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دو، سلنڈر۔ اس لہجے میں کون بات کرے گا؟ جس کو اللہ کی صحیح معرفت ہوگی۔ ہم اور آپ آج دعوت کے کام کے بارے میں سوچتے ہیں نا، اس لہجے میں ہم بات کرتے ہیں، اس لہجے میں سمجھاتے ہیں، اس لہجے میں ہمت کر پاتے ہیں۔ آج ہم 1000 بار سوچیں گے کہ کسی بت کو توڑا جائے کہ نہیں توڑا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، توڑ دیا۔ انہوں نے بگاڑنے کی کوشش کی، کیا بگاڑ لیا؟ کچھ بھی بگاڑ پائے؟ تو یہ اصل جو ان کو ایمان اور یقین حاصل ہوتا ہے انبیاء کرام کو یا صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کو بھی آپ سوچئے، حضور ہجرت کر کے جا رہے ہیں، جتنے پہلوان ہیں مکے کے وہ آپ کا گھر گھیرے ہوئے ہیں، ایسے میں حضرت علی کو کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ بستر پہ، اور وہ سو جاتے ہیں۔ کیا ان کو یہ ڈر اور خوف ستاتا ہے کہ آج تو مجھے کو سب مار ڈالیں گے؟ کیوں نہیں ستاتا؟ اس لیے کہ ان کو یہ احساس ہے کہ یہ سب کیا، ایسے ہزاروں لاکھوں سب مل جائیں، اللہ اگر نہیں مارنا چاہے گا تو یہ مار نہیں پائیں گے، اور اللہ کی یہی مشیت ہوگی کہ میں مر جاؤں تو اللہ کا فیصلہ مجھے ہر حال میں قبول ہے، اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا۔ یہ جو احساس پیدا ہوتا ہے یہ معرفت الہی سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ آیت اصلاً یہ چیز سکھاتی ہے، یہ چیز بتاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی اونچا مقام، برتر مقام، اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر کے للہ فی اللہ سب کچھ کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے اس کی اتنی فضیلت ہے، اس لیے اس کو افضل الآیات کہا گیا ہے، اسی لیے اس کو عظیم آیت کہا گیا ہے۔ اس سے سب سے عظیم سبق، سب سے بنیادی سبق، سب سے بیسک سبق ملتا ہے، وہ اگر کسی نے سیکھ لیا تو پھر تو اس کا بیڑا پار ہے۔ یہ بات ہے جو یہاں سمجھائی گئی۔ اب یہ آیت جہاں پہ آئی ہے اس کو بھی سامنے رکھیے آپ، تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جہاں ہم لوگ یہ تیسرے پارے کے شروع میں یہ آیت پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے کی آیات میں ابھی ہم لوگوں نے کیا پڑھا؟ بنی اسرائیل ستائے جا رہے تھے، دبائے جا رہے تھے، جہاد کا معاملہ آیا، اس میں وہ ناکام ہو گئے، بے صبری کا مظاہرہ کیا، وہ ساری چیزیں ہیں۔ مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ اتنے سارے فوج سے ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں،
کچھ لوگ تھے جو صحیح معرفت رکھتے تھے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ۔ کیا سمجھ میں آیا کہ جو لوگ کمزوری کا مظاہرہ کر رہے تھے، فرار کا مظاہرہ کر رہے تھے، ان کا ایمان کمزور تھا، اللہ کی صحیح شناخت ان کو نہیں تھی، اور جنہوں نے کہا کہ تھوڑے لوگ بھی بڑے گروپ پہ غالب آ سکتے ہیں، ان کی شناخت پختہ تھی، ان کی معرفت مضبوط تھی، اس لیے وہ ڈٹے رہے، انہوں نے مقابلہ بھی کیا اور جیتے بھی، اور ہر دور میں ایسا ہوا ہے اللہ بھروسے۔ اب آپ اس چیز کو سامنے رکھیے جو پیچھے قصے، کہانی اور بیک گراؤنڈ آئے ہیں، اس کے بعد یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کمزوریوں کا ظہور کمزور ایمان والوں سے یا بگڑے ہوئے لوگوں سے ہوتا ہے، اس کا علاج اصلاً یہ ہے معرفت الہی، اللہ تعالیٰ کی صحیح شناخت، صحیح پہچان۔ اس لیے یہاں یہ چیز بیان کی گئی۔ ہم اور آپ نہ سمجھیں، لیکن حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ خوب سمجھتا ہے کہ اللہ کی شناخت ہو گئی تو ہمارا کوئی زور ان انسانوں پہ نہیں چلے گا۔ اور اصلاً یہ عظیم آیت ہے، اسی شیطان نے ہم کو بتایا۔ قصہ جو مشہور ہے، ابو ہریرہ غلے کی حفاظت پہ تھے اور وہ لے جاتا تھا، اور بعد میں پھر اس نے معافی تلافی کی اور بتایا کہ ایک بہت ہی قیمتی چیز بتاتا ہوں، اور وہ قیمتی چیز کیا ہے؟ قرآن مجید کی یہ آیت ہے جو سب سے عظیم آیت ہے۔ اللہ کے رسول نے سنا تو کیا کہا؟ ہے تو وہ بڑا جھوٹا، لیکن یہ بات اس نے سچ کہی ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو پورا قرآن مل گیا، ہم پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن یہ شناخت نہیں ہو پائی تھی کہ اس پورے قرآن میں سب سے بہترین آیت کون سی ہے۔ بتایا کس نے؟ شیطان نے۔ اس کو خوب شناخت، اس کو خوب پہچان۔ اصل بات تو یہی ہے، یہ اگر انسان جان گیا تب تو پھر کبھی بھی ہم اس پہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نو غلے کی حفاظت پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، اور انہوں نے کیا کہتے ہیں، شیطان کو پکڑا، پھر چھوڑا، پھر پکڑا، پھر چھوڑا، پھر پکڑا۔ انہوں نے حضور سے کہا، حضور نے کہا کہ ہاں اس نے سچ کہا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو روایت ہے، ہاں سنیے مجھے معلوم، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو روایت ہے وہ ہے روایت، لیکن اس روایت سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ اس روایت سے یہ صرف ثابت ہوتا ہے کہ ابی بن کعب کو قرآن کی معرفت زیادہ تھی، اور سارے صحابہ میں کسی نے نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہہ دیا، گویا وہ زیادہ بہتر سمجھ رہے تھے۔ لیکن اصلاً عام لوگوں تک جو یہ بات پہنچی ہے، وہ تو حضور نے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، لیکن عام لوگوں تک جو پہنچی ہے وہ تو ابو ہریرہ کے اس پورے قصے کو سب لوگوں کے سامنے بیان کرنے اور پھر اس کو پھیلانے سے پہنچی ہے۔ اس کی شناخت اس کو زیادہ تھی، اس نے بتایا، ہم نہیں جان رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے بھی ابی بن کعب سے پوچھا تو ابی بن کعب نے بتایا، ورنہ وہ اتنے کنفرم نہیں تھے۔ جب حضور نے کنفرم کر دیا تب ایک معلومات اور ایک علم کی بنیاد پر وہ سمجھ ضرور رہے تھے، جان ضرور رہے تھے، لیکن اتنے کانفیڈنس سے بیان کر سکے کہ واقعتاً یہی ہے، یہ چیز ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بھی حاصل نہیں تھی، لیکن شیطان نے تو کانفیڈنس سے بتایا۔ اس فرق کو بھی تھوڑا سمجھنا چاہیے ہم کو، ٹھیک ہے؟ بہرحال اس آیت پہ ہاں جیسے ابھی بات آئی کہ دنیاوی حاکم جو ہوتے ہیں ہاں کام پورا نہیں کر پاتے، ہاں ان کو وزراء کی ضرورت پڑتی ہے۔ یس اللہ تعالیٰ بھی کچھ چیزوں کے لیے کچھ فرشتوں کو مقرر یس کیا، ہاں اللہ کو ضرورت کوئی نہیں تھی، ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کے بغیر سمجھیں گے نہیں کہ اتنا بڑا انتظام چل کیسے رہا ہے، ہماری ضرورت ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم کو یقین کی بات ہے، ہاں اللہ کو بغیر دیکھے ہوئے یقین کر لیے کہ اللہ ہے، کون یقین کا سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہاں دیکھیے آپ بارش کے لیے روزی کے لیے فرشتے، نہیں دیکھیے اس کو آپ یوں سمجھیے کہ آپ پیدا ہو گئے مسلمان گھر میں، تب تو کہہ لیتے ہیں کہ ہم نے یقین کر لیا، لیکن آپ کے یقین کا معیار اور لیول کیا ہوتا ہے؟
वैसा ही मेयार और वैसा ही लेवल जो एक नौ मुस्लिम का होता है। क्यों दोनों में हम फ़र्क महसूस करते हैं? इस पे गौर कीजिए, खुद समझ में आ जाएगा। असलन है ये कि अल्लाह की मार्फत के लिए अल्लाह ने इस कायनात के अंदर जो आयात रखी हैं या कुरान में जिन चीज़ों को उजागर करके बयान किया है, जब तक उसको हम नहीं समझेंगे हमारे ईमान का लेवल बड़ा नहीं होगा, और नहीं होता है। हम में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो चूँकि कुछ समझते हैं तो उनका लेवल कुछ बढ़ जाता है, वरना आम मुसलमानों का क्या लेवल है? आम मुसलमानों का लेवल तो उस नौ मुस्लिम से कम ही होता है जो सोच समझ करके और शनाख्त करके ईमान कबूल करता है। प्रैक्टिकल बात ये। तो आप ये कहने को तो कह लीजिए कि हम तो अल्लाह को मान ही लेते हैं, लेकिन वो मानना सिर्फ मौरूसी अंदाज का है, वो मानना शऊरी अंदाज का नहीं है, इल्म की बुनियाद पर, मार्फत की बुनियाद पर नहीं है। इसीलिए उसका वो रिज़ल्ट, वो नतीजा नहीं निकलता। जब वो शऊर की बुनियाद पर होता है, मार्फत की बुनियाद पर होता है, तो फिर आप कभी नहीं डगमगाएंगे, आप कभी नहीं लड़खड़ाएंगे, आप कभी नहीं दाएं बाएं होंगे, आप कभी नहीं भटकेंगे। आखिर सहाबा कराम को क्यों लोग भटका नहीं पाए? इसलिए कि उन सब ने शऊरी तौर पे कबूल किया था, सब ने शऊरी तौर पे कबूल किया था, सोच समझ करके शनाख्त के साथ कबूल किया था। और आज हमारे यहाँ लालच दे दे करके कितना ख़रीदो फ़रोख्त होता है हम लोग खूब जानते हैं, इसलिए कि हमारा ईमान शऊरी नहीं है। बेसिक वजह वो है, तो वो असल फ़र्क पाता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह पे चीज़ देने वाला, बेहतर वो भी देने वाला। हाँ फिर फरमाया कि अल्लाह पे हिसाब भी देने वाला। हाँ फिर फरमाया कि अल्लाह तकरफ कर देता है। हाँ इसी तरह से मौत के बारे में कहने का मौत अल्लाह करा देता है। हाँ हाँ तो ये सब फौरी मामला हुआ। हाँ लेकिन वकायल है, दीन और इस्लाम है, और इसके अपना काम कर रहे हैं। फौरी तो हमारा ईमान है कि सब कर लाई है। नहीं, असल में है ये कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अल्लाह इनमें से किसी का मोहताज नहीं है कि ये करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, है ना। बाकी दुनिया के अंदर जो हुक्मरां होते हैं वो तो मोहताज होते हैं। अगर उनके वज़रा ना करें, उनके कारिंदे ना करें तो उनका काम होगा ही नहीं। अल्लाह का मामला ये है कि इनमें से कोई ना करने को तैयार हो, फिर भी वो सारा काम होगा। ये गैर मुस्लिम को ये जवाब दे के हम वही कर सकते हैं। कौन सा जवाब दे करके? अभी जवाब दिया जा रहा है। हाँ हाँ अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है हाँ हाँ और फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया। हाँ हाँ एक कंपनी का मालिक सब कुछ कर सकता है, हाँ वो और लोगों को लगाया कि काम पूरा हो जाए। अभी हाँ। मिसाल है देखिए, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तो हाँ। जब अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है हाँ, हाँ। तो उनको लगाने की क्या जरूरत थी? हाँ। या अगर रोजी रोटी के लिए या मौत के लिए अल्लाह ताला लगाया हाँ। तो हम भी उसी वसीले से जा सकते हैं अल्लाह के। हाँ वसीला वही से जाता है। बिल्कुल सही सवाल है। अच्छा, अब जो हम जा सकते हैं वसीले से, तो दुनिया में वसीले से जाते हैं तो काम की गारंटी है? काम की गारंटी रहती है, इंसाफ की गारंटी नहीं रहती। हाँ, और अल्लाह ताला के यहाँ, अल्लाह ताला के यहाँ ये कहा गया है कि रोज़ी तुमको चाहिए तो उस फरिश्ते से मांगो जो रोज़ी देता है। आए, मौत से बचना है या बीमारी से बचना? बात ये हो रही है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक। हाँ, वहदहु ला शरीक। अभी बात बासतल मौत हाँ। की बात नहीं हो रही। हाँ हाँ अभी तो सबसे पहली पॉइंट है कि अल्लाह को एक माना जाए। हाँ बिल्कुल, एक माना। है मानने का क्या बात तो है, वो दूसरी चीज़ है। हाँ हाँ सबसे पहले गैर मुस्लिम को तो ये बताना कि अल्लाह एक है। हाँ हाँ एक के समझाने के लिए। मिसाल अगर हम देखते हैं, हाँ। दुनिया की मिसाल, हाँ। कि थकान से या काम पूरा करने के लिए वज़रा को लगाया जाता है। हाँ हाँ वही मिसाल वहाँ पे नहीं फिट होती, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जिनको भी डिप्यूट किया है
وہ ان وزراء کی طرح با اختیار نہیں ہے، وہ تو اس کی مخلوق ہیں۔ آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ کا غلام کوئی کام کرے اور آپ کا پارٹنر کوئی کام کرے، دونوں برابر ہے؟ صرف اتنا سا بتائیے۔ ہاں، کیوں برابر نہیں ہے؟ آپ جو شریک ٹھہراتے ہیں وہ تو پارٹنر بناتے ہیں نا، وہ تو مد مقابل ہو گیا، ہمسر۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اسی لیے کہا گیا کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم نے غلام رکھا، اس سے ہم جو کام چاہیں لیں، لیکن وہ کیا کبھی اپنی خود مختاری کا کوئی اظہار کر سکتا ہے؟ بس ایک خدمت ہے، ایک ضرورت ہے جو اس کو انجام دینا ہے، ہم نے ایک کام پہ اس کو لگا دیا۔ تو ہم اس کائنات کے اندر جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کام پہ لگایا ہے، ان کی حیثیت تو غلام جیسی ہے، اس کو پارٹنر جیسی حیثیت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن یہ جو وزراء ہوتے ہیں اور یہ جو منتظمین ہوتے ہیں، افسران ہوتے ہیں، یہ غلام نہیں ہوتے، یہ سب تو پارٹنر ہوتے ہیں۔ کوئی اگر ناراض ہو جائے تو ان کی کھٹیا کھڑی ہو جاتی ہے۔ بیوروکریٹ اگر حکمراں کے خلاف ہو جائیں، فوج اگر حکمراں کے خلاف ہو جائیں، حکومت گئی۔ لیکن کیا ان میں سے کوئی اللہ کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کو اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور سے ہمارے جو بندوں کا جو قیامت کھاتے ہیں، ہاں ہاں ان کا ایک کام ہے کہ جو اچھا ہے نیک ہے وہ نیک لکھے، ہاں جو بد ہے وہ بد لکھے۔ ہاں اور جب وہ اعمال نامے وہاں کھلے گے تو نیکی کا وہ اعمال نامہ وہاں کھل جائے گا، بدی کا۔ ہاں لیکن اللہ کے پاس میں جو علم ہے، ہاں کہ آپ کا کام تھا اچھا لکھنا، آپ کا کام تھا ہاں برا لکھنا، لیکن فرشتوں کو اس کی نیتوں کے تعلق سے نہیں ہے، ہاں ہاں بولیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر وہ ایک اور ڈھیر سارے اعمال نیکی کے رہ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف جو علم ہے ہاں کہ جو صرف تعینات کی دی گئی تھی کہ آپ تھوڑا کام آپ کا یہ پرسنل نہیں ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا، ہاں لیکن جو چھان جو اس کا اصل ہے اللہ کے نزدیک جو علم ہے اللہ ہاں اللہ وہاں پر پیش کرے گا کہ یہ نیت ہے۔ جیسا تو تین لوگ جو عالم اور شہید اور جو تینوں کا جو ایک حدیث ہاں تو اللہ دلیل دینا پسند کرتا ہے، کیونکہ وہاں پر انسان ابھر جائے گا کہ یہ سب یہ بھی جھوٹا ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ بھی جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کو سب چیز کا علم ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہاں کہے گا اوکے، اس کے بعد میں ہمارے پھر جو جسم کے اعضاء ہیں وہ بھی بولے گی۔ یہ ساری جو شہادتیں پیش کی جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان شہادتوں کے لیے مجبور نہیں ہے، یہ تو صرف ہماری ضرورت کے لحاظ سے پیش کی جائے گی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے انتظام کی بات کی جاتی ہے، یہ صرف ہمارے سمجھنے اور سمجھانے کے اعتبار سے ضرورت ہے، اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی چیز کے لیے مجبور نہیں ہے۔ بس لوگوں کے اطمینان کے تناظر میں، پروف کے تناظر میں، ثبوت کے تناظر میں ان سے وہ کام لے رہا ہے۔ بات تو یہی اس وقت سے کہی جا رہی ہے۔ جی اب اس کے بعد اگلی آیت ہے، اگلی آیت میں کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین کے معاملے میں کوئی اکراہ، جبر نہیں ہے۔ اکراہ جبر یا زبردستی، جبر اور زبردستی کا مطلب کہ کوئی پسند نہیں کرتا ہے پھر بھی ہم زبردستی اس سے وہ چیز کروائیں۔ تو دین کے اختیار کرنے کے معاملے میں ایسی کوئی زبردست، اللہ نے سب کو چوائس دیا ہے، اسی میں تو آزمائش ہے۔ اب یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب امتحان کے لیے بھیجا ہے تو وہ کسی کو کسی بھی چیز کو کسی پہ لادنا نہیں چاہتا، کسی پر بھی کوئی چیز لادنا نہیں چاہتا۔ یہ لوگوں کی اپنے اوپر ہے، وہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں اس کے لحاظ سے وہ اختیار کر لیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ ہماری سہولت کے لیے یہ انتظام ضرور کر رہا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، رشد کا مطلب صحیح راہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔
اپنی کتاب بھیج کر کے، اپنا رسول بھیج کر کے، اس کائنات میں اپنی نشانیاں پھیلا کر کے، اس کو اس نے واضح کر دیا ہے من الغی، گمراہی کے مقابلے میں، بھٹکنے کے مقابلے میں کیا کیا ہے؟ صحیح راہ کو، صحیح راستے کو کلیئر کر دیا ہے۔ اس کے بعد چوائس، اس کے بعد کیا ہے؟ چوائس۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پس جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے گویا پکڑ لیا مضبوط بندھن یا مضبوط رشتہ یا مضبوط کیا کہتے ہیں پناہ کی جگہ، جو بھی آپ کہنا چاہیں، عروۃ الوثقیٰ، وہ چیز جس سے سہارا حاصل کیا جائے، عروہ کہتے ہیں اس کو، جس سے سپورٹ حاصل کیا جائے، اور وثقیٰ کے معنی مضبوط، عروۃ الوثقیٰ مضبوط سہارا اس نے پکڑ لیا۔ اب یہاں مضبوط سہارے سے مراد کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کی ساری مدد جو حاصل ہوتی ہے، لن انفصام لہا، جس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں، یعنی وہ کبھی کمزور پڑنے والا نہیں۔ انفصام معنی کیا ہوتا ہے؟ گیپ پیدا ہونا یا ٹوٹنا۔ اور عروہ معنی سہارا، وثقیٰ معنی مضبوط، استمساک معنی پکڑنا۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے، جس نے طاغوت کا انکار کیا۔ اب یہ طاغوت کیا بنا ہے؟ طاغوت کا لفظی معنی تو ہے سرکش، کیا؟ سرکش، کوئی چیز اپنے حد سے باہر آ جائے، جو سرکش ہوتا ہے وہ بھی حد اعتدال سے باہر آ جاتا ہے، اس لیے اس کو سرکش بولتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، وہاں پر یہ بتایا گیا کہ پانی جو برسا یا زمین پھٹی تو اس سے جو نکلا وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ بہت زیادہ اوپر آ گیا، حد سے بڑھ گیا۔ بارش تو ایسے عام بھی ہوتی ہے، زمین سے بھی پانی نکلتا ہے یا نکالا جاتا ہے، لیکن ایک نارمل انداز میں تھوڑا بہت پھیلے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب وہ حد سے آگے ہو جائے تو پھر نقصان پہنچاتا ہے، جیسے سیلاب میں ہوتا ہے۔ تو وہاں کیا ہے؟ لما طغى الماء، پانی کیا ہوا؟ حد سے آگے بڑھ گیا، حد سے زیادہ اونچا اٹھ گیا۔ تو اصلاً طغیان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حد سے زیادہ اس کا اوپر آنا۔ طغیانی ہمارے یہاں بولتے بھی ہیں، جب پانی بہت زیادہ لہریں مارتی ہے اور بہت زیادہ اوپر آ جاتی ہے، ادھر ادھر پھیل جاتی ہے، تو کہتے ہیں طغیانی آ گئی۔ جب جوار بھاٹا آتا ہے اور خوب لہریں اٹھتی ہیں یا طوفان ہوتا ہے یا ہوا چلتی ہے تو اس کو طغیانی بولتے ہیں۔ اب یہاں پر اصلاً طاغوت کا جو لفظ آیا ہے، اس زمین پر یا اس کائنات میں جو بھی اپنے حد سے باہر نکلنے والے ہیں، جو بھی اپنے حد سے باہر نکلنے والے ہیں، وہ سب طاغوت میں شامل ہیں۔ وہ چاہے انسان ہو، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ دوسری مخلوقات ہوں۔ دوسری مخلوقات کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً حد سے آگے بڑھاتا ہے۔ تیز ہوا چلتی ہے، نارمل ہوا چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ طوفان کی شکل میں آئے تو وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، کسی کو عذاب دینے کے لیے، کسی کو کچھ تنبیہ کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو با اختیار مخلوق ہیں اس کائنات میں، جن اور انسان، ان کو چونکہ اللہ نے ایک چوائس دیا ہے کہ تم یہ بھی کر سکتے ہو، وہ بھی کر سکتے ہو، تو اس صورت میں وہ حق کو اختیار کرنے کے بجائے غلط کو اختیار کرے اور اس میں بھی وہ حد سے آگے چلا جائے۔ غلطی ایک حد تک اگر وہ کرتا ہے تب تو ٹھیک ہے، توبہ کر لے، رجوع کر لے، لوٹ آئے، معافی تلافی کر لے، واپس، دروازہ سارا کھلا ہے۔ لیکن اگر اس میں بھی وہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ معافی کے لائق نہیں ہے۔ اور حد سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شخصی طور پر، ذاتی طور پر یہ اختیار اور حق تو دیا کہ وہ صحیح کو مانے یا غلط کو مانے۔ وہ صحیح کو نہیں مانتا ہے، غلط کو مانتا ہے، تو ایک حد تک وہ غلطی کر رہا ہے،
ایک حد تک وہ غلطی کر رہا ہے، اپنے چوائس کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ اس معاملے میں دنیا کی حد تک اس کو رعایت دی جا سکتی، اس لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے، اس پر دنیا میں اس سے کوئی گرفت نہ کی جائے۔ لیکن اگر کوئی خود تو ڈوب رہا ہے، دوسروں کو بھی ڈبانے کی کوشش کرے، خود تو غلط راہ پہ آ گیا ہے، دوسروں کو بھی غلط راہ پہ لے جانے کی کوشش کرے، تو یہ گویا اس کا اپنے حد سے بہت زیادہ آگے بڑھ جانا ہے۔ اس کا حق نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب یہاں جو طاغوت کا مفہوم لیا جاتا ہے وہ یہ کہ وہ عناصر، وہ چیزیں جو انسانوں کو اپنے طور پر اپنے حد سے تجاوز کرتے ہوئے غلط راہ پہ ڈالتے ہیں، وہ ہے طاغوت۔ شیطان یہ کام کرتا ہے۔ جو سربر آوردہ لوگ ہوتے ہیں، سماج کے، معاشرے کے بااثر لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی حکمرانی، اپنی چودراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو غلط راہ پہ لے جاتے ہیں، لوگوں کو بھٹکاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو عناصر ہیں وہ بھی طاغوت کے زمرے میں آتے ہیں، اور ان کا یہ جو شرکشیانہ رویہ ہے یا ان کا یہ جو حد سے تجاوز کرنا ہے، یہ ناقابل معافی ہے، یہ ناقابل معافی ہے، اس پر ان کو بخشا نہیں جاتا۔ اب یہاں جو بات کہی گئی کہ جو ان کا انکار کرے، جو ان کا انکار کرنے کا مطلب ہے کہ جو اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ان سے اپنے آپ کو الگ کرے، ان کی حیثیت کو جھٹک دے۔ اگر ان کی حیثیت کو جھٹک دیتا ہے تو گویا اس مقام پر پھر وہ کسی اور کو لائے گا، اللہ کو لائے گا، اللہ کے رسول کو لائے گا، یا ان کے خلفاء کو لائے گا، کسی کو لائے گا جو ان کو اللہ کے صحیح راستے کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پھر صحیح ٹریک پہ آ گیا۔ اب رسول کو لائے یا خلفاء کو لائے، وہ سب تو قائم مقام ہیں، اصلاً تو سب اللہ ہی کا ہے، اسی لیے مقابلتاً اللہ لایا گیا ہے۔ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لائے، کا مطلب یہ کہ اللہ کے مقابلے میں جو اپنی بندگی، اپنی بات، اپنا حکم منوانا چاہے، ایسے لوگوں کا انکار ضروری ہے، تبھی کوئی نجات پائے گا، تبھی کوئی صحیح ٹریک پہ آئے گا، تبھی کوئی مضبوط کیا کہتے ہیں بندھن اور رشتہ اور سہارا پا سکے گا۔ اس لیے اس کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی کہ کوئی کسی کو گمراہ کرے۔ اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے لا اکراہ فی الدین کہہ دیا، لیکن دوسرے کے بارے میں مداخلت کا حق نہیں۔ تو ایسا اگر کوئی مداخلت کرنے والا ہے تو اس کو ریجیکٹ کرنا یہ کم سے کم ذمہ داری ہے ایک انسان کی، اور اس کے مقابلے میں اللہ کو تسلیم کرنا یہ اس کو کامیابی کی اگلی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں 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 ہاں، وہ بھی چونکہ اپنے چاہت اور اپنی مرضی کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں، اس لیے وہ بھی طاغوت ہیں۔ میں نے کیا کہا کہ ذات کی حد تک آپ کی چوائس کیا ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، ہم نے ایک صحیح راستہ دین کی شکل میں دے دیا ہے، آپ اس کو قبول کرو یا نہ کرو، یہ چوائس آپ کا حق ہے، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی کسی اور کو مس گائیڈ کر رہا ہے، زبردستی کسی غلط راستے کی طرف لے جا رہا ہے، یا دین کی طرف یا نظام کی طرف یا قانون کی طرف یا حکم کی طرف لے جا رہا ہے، وہ سب غلط، ان سب کو ریجیکٹ کرنا ضروری ہے۔ جو نہ ریجیکٹ کرے وہ بھی مجرم ہے، اور جو ایسا کروائے وہ بھی مجرم ہے، دونوں طاغوت ہیں۔ اس لیے کہ یہ بھی اپنے حد سے تجاوز کر رہا ہے، ذاتی معاملے میں اس کو حق دیا گیا تھا اور اس کے آگے وہ کسی اور کو جا کے مان لے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کو نہیں ماننا ہے مت مانے، لیکن دوسرے کو اللہ کے مقام پہ بیٹھانے کا حق تو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے یہ مجرم ہے۔ اور جو دوسرے کو مس گائیڈ کرتا ہے وہ مجرم اس لیے کہ وہ اپنے حد سے آگے تجاوز کر کے دوسروں کو غلط راہ پہ لے جا رہا ہے۔
ہاں اس کا جو مطلب نکالتے ہیں لوگ کہ بھائی دین میں کوئی زبردستی نہیں. ہاں ہاں تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کو دعوت کے اس میں زیادہ وہ فورس نہیں کرنا چاہیے, مطلب وہ زبردستی نہیں کر سکتے, ایسا بس معاملت نہیں کرتے. میں نے کیا بتایا, دو چیزوں میں فرق کیجیے. ایک تو یہ ہے کہ ہم دین کو قبول کریں نہ کریں, یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے, اس معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے نا. لیکن اگر کوئی کسی پر زبردستی کوئی دوسرا دین تھوپ رہا ہے تو اس پر اس کو روکا جائے گا, اس لیے کہ وہ اپنے حد سے تجاوز کر رہا ہے. یہ حق اس کو نہیں ہے, وہ خود بھی روک سکتا ہے, ریجیکٹ کر سکتا ہے, اور ایک تھرڈ پرسن ہونے کی حیثیت سے ہم بھی روک سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے جو جہاد کیا اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہی تھی کہ جو حکمراں طبقہ تھا, جو مختلف جگہوں پر بااثر طبقہ تھا, وہ لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتا تھا. تو ان کو پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ تم یا تو دین قبول کر لو, نور علی نور, نہیں قبول کرتے ہو تو کنارے ہو جاؤ, دوسروں کے لیے رکاوٹ نہ بنو, دوسروں سے زبردستی اپنی بات یا اپنا دین یا اپنا طریقہ نہ منواؤ, ان کے لیے رکاوٹ نہ بنو, تو بھی ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں. لیکن اگر ان کے لیے رکاوٹ بنو گے تو ہم لڑیں گے. اس لیے کہ جو بیچ کا ہارڈل ہے عام لوگوں کے لیے, وہ ہارڈل ختم کرنا ضروری ہے. تو جہاد کی اصل منشا یہ تھی, اس لیے جہاد کیا جا رہا تھا کہ جو لوگ قبول کر سکتے ہیں ان کے لیے جو یہ حکمراں طبقہ, بااثر طبقہ روڑا بنا ہوا ہے, اس روڑے کو ہٹا دیا جائے. اس کے بعد لوگوں کو چوائس ہے, قبول کریں کریں, نہ کریں ذمہ بن کے رہیں, اور نہیں ذمہ بن کے رہنا ہے کہیں جائیں رہیں. ہم زبردستی ان کے پیچھے دوڑ کے تھوڑا نہ جائیں گے, ہم صرف سمجھا دیں گے, بتا دیں گے, مان لیا مان لیا, نہیں مانا نہیں مانا, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. یہ ہے فلسفہ جہاد کا, یہ ہے بیس جہاد کی. ہاں جی, ایمان والوں کے اوپر بھی, ایمان والوں کے اوپر بھی. بہت سوچ سمجھ کے میں جملہ کہہ رہا ہوں, سنیے. ہے یہ کہ آپ کو ماننے کے لیے تو کوئی زبردستی نہیں ہے, لیکن جب مان لیا آپ نے تو اب آپ سے تو عمل کروایا جائے گا, ہے نا. اس لیے کہ اگر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا ماننا معتبر نہیں ہے. تو یا تو آپ عمل کر کے اپنے ماننے کا ثبوت دیجئے. اسی لیے کہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ہے, کہتا ہے کہ میں مومن ہوں, تو اس کو مارا جائے گا, اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا, اس کو سزا دی جائے گی. جی اس کے لیے بھی ہے, میں نے کیا کہا, اس کے لیے بھی ہے کہ نہیں داخل ہونا ٹھیک ہے, وہ چوائس ہے, لیکن داخل ہو گئے تو اب ان کے لیے بھی اکراہ ہے. ان کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے لا اکراہ فی الدین, اس لیے کہ اگر وہ نہیں عمل کرتے ہیں تو وہ ہم کو دھوکہ دینے والے ہیں, جیسے منافقین تھے, آ گئے اور اس کے بعد عمل نہیں کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ سختی برتنے اور ان کے ساتھ کارروائی کرنے کی پوری گنجائش ہے. اب ایسی کارروائی جو ایک کافر مشرک کے ساتھ کی جاتی ہے وہ تو نہیں کی جائے گی, ہے نا, لیکن ایسی کارروائی کہ ان کی وہ خامی, وہ کمزوری دور ہو جائے, ایسی تو کی جائے گی. اسی لیے تو بہت ساری سزائیں ہیں, ورنہ کہہ دیں کہ کچھ بھی کریں حساب اللہ تعالیٰ کیا ہوگا, تو آج کوئی سزا ہی نہیں دی جا سکتی. ہاں ہاں, تو وہاں بھی وہی ہے کہ جب مان لیا ہے تو اب کرنا ہے. نہیں مانا ہوتا تو ہم تمہیں کچھ کہنے نہیں جاتے, کرو چاہے نہیں کرو, دو چاہے نہیں دو, نماز پڑھو چاہے نہیں پڑھو, لیکن جب مان لیا ہے تو کرنا ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں نماز اگر نہیں پڑھے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا, اس کو سزا دی جائے گی. مطلب اسلامی حکومت
उम्मत है हाँ वहाँ पे जो इस्लाम का कानून नाफिज होगा हाँ सिर्फ आले ईमान के लिए, जो दूसरे हाँ उनके ऊपर उन शरायत हाँ जैसे उन चोरी हाँ चोरी में हाथ काटा जाएगा तो सिर्फ मुसलमानों का काटा जाएगा, हाँ बोलिए बोलिए उनका हाँ नहीं काटा जाएगा। हाँ बोलिए और बोल लीजिए। यही पूछा कटेगा हाँ। या सिर्फ मुसलमान का? देखिए, एक चीज़ वो है जिसका ताल्लुक़ इस्लाम को तस्लीम करने से है, जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, वगैरह वगैरह। इसका ताल्लुक़ किससे है? इस्लाम को तस्लीम करने से है। इस मामले में तो सिर्फ मुसलमानों पे लाजिम होगा, उन पे कोई चीज़ लाजिम नहीं होगी। हम उनसे ज़कात तो नहीं वसूल करने जाएंगे, उनको हज करवाने के लिए तो नहीं मजबूर करेंगे, उसको नमाज़ पढ़ने के लिए तो नहीं मजबूर करेंगे। लेकिन जिस चीज़ का ताल्लुक़ समाज की इस्लाह और समाज के बका से है ना, वहाँ अगर वो गड़बड़ करेंगे तो फिर उनको बख्शा नहीं जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सूद, हम और आप जानते हैं कि सूद के बारे में रियायतें मांगी बहुत सारे ज़िम्मी वफूद ने, अल्लाह के रसूल ने नहीं दी, इसलिए कि पूरे समाज को बिगाड़ता। शराब, बहुत सारे लोगों ने शराब की इजाज़त मांगी भट्टी चलाने की, उनको इजाज़त नहीं दी गई। ठीक है, उनके यहाँ हलाल है, वो पीते हैं, अपने घर में पी लें, अपने घर में बना लें, लेकिन समाज की बका के लिए शराब का बाहर आना ये ख़तरे से खाली नहीं, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। दीन के तो 4-5 माने हैं, हाँ 4 मानी है। हाँ चलिए, उसमें से एक माना कानून के लिए आता है। हाँ आते हैं, हाँ एक माना कानून के आते हैं। अगर यहाँ पे कानून का हाँ माना इख्तियार किया, हाँ हाँ अल्लाह के कानून में कोई ज़बरदस्ती नहीं, यानी अल्लाह के कानून को नाफिज करने में, हाँ हाँ तो फिर ये जो समाजी मसाइल आते हैं हाँ। उसमें गैर मुस्लिमों को अंदर कैसे लाते? हाँ देखिए, असल में है ये कि हम दीन का ये माना कि कानून यहाँ पर मुराद है, किस बेस पर ले रहे हैं। पहला सवाल तो ये है, कोई भी लफ्ज़ अगर कई माना रखता है तो उसका माना मुतय्यन करने के लिए पूरे सेंटेंस और पूरे सियाक को देखा जाता है ना, तभी माना मुतय्यन होता है। अब यहाँ पर अगर आप सिर्फ कानून का माना लेना चाहते हैं तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि यहाँ सिर्फ कानून का माना ही क्यों लिया जा सकता है। आप पहले वो बताइए, फिर ये सवाल ज़ेर गौर आएगा कि हाँ जब इस माने की गुंजाइश है तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों। लेकिन अगर उस माने की गुंजाइश ही यहाँ नहीं है तो हम क्यों माथापाची करें। हमको जो समझने की ज़रूरत है वो ये, जहाँ उस माने की गुंजाइश हो वहाँ पर ठीक है, लेकिन जहाँ पर ये गुंजाइश ही नहीं है वहाँ पर हम क्यों। अब यहाँ पर जो पूरा आगे पीछे सियाक है, उस सियाक में आप गौर करेंगे तो सिर्फ कानून का मसला आएगा ही नहीं ज़ेर बहस, इसलिए कि कानून की कोई बात ही नहीं हो आगे पीछे से चल रही, तो फिर हम वो माना कैसे मुराद लें, उसकी बेस पे कोई बात क्यों करें। अब मालिक यौमिद्दीन में दीन के दिन का मालिक है, अब वहाँ पे कोई दीन इस्लाम मुराद लेना चाहे ले सकता है। दीन के माने दीन इस्लाम भी है, इस्लाम के दिन का मालिक है ये माना कहीं बैठेगा। कानून के दिन का मालिक है ये माना कहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। बैठेगा तो वही जज़ा बदला, तो वो तो सियाक़ व सबाक़ खुद बता देता है कि कौन सा माना लेना नहीं लेना है। जब सियाक़ व सबाक़ में आप गौर करेंगे तो इसके अलावा कोई और माना सेट नहीं हो पाएगा, इसलिए वो कोई मसला ही नहीं कि उसमें एनर्जी लगाई जाए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह क्या है, सुनने वाला है, जानने वाला है। यानी ये सब जो रवैये होंगे लोगों के, क्या कबूल किया, क्या रद्द किया, क्या अपनाया, क्या नहीं अपनाया, क्यों अपनाया, इन सब के बारे में अल्लाह को इल्म भी है, और इस सिलसिले में लोगों के अपने जो बयानात हैं उसको भी खूब अल्लाह ताला रिकॉर्ड करता है। उसके लिहाज से सबके बारे में फ़ैसला हो जाएगा। अब आगे जो आयत है, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। यहाँ क्या बताया गया
کہ اس طرح سے دو کیمپ تو بن جائیں گے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، طاغوت کو ریجیکٹ کر کے ایمان کو قبول کرنے والے ہے نا، ایک کیمپ تو یہ بن جائے گا. دوسرا وہ ہے جو طاغوت پہ جمع ہی رہے گا، ریجیکٹ نہیں کرے گا، اس کا انکار نہیں کرے گا. تو اب یہ دونوں گروپ ہے اور یہ ازل سے ہیں اور آخر تک رہیں گے. لیکن ان دونوں گروپوں کے سلسلے میں اللہ کا ایک اپنا رویہ ہے. کیا رویہ ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ ان کی سرپرستی کرتا ہے، ان کا قریبی ہے، ان کی سرپرستی کرتا ہے. یخرجہم من الظلمات، وہ ان کو نکالتا ہے تاریکیوں سے، الی النور، نور کی طرف. یعنی جب کوئی اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو جتنی خراب یا بگاڑ کی شکلیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باہر کر دیتا ہے نا، اور صحیح راہ پہ لگا دیتا ہے. اسی کا یخرجہم من الظلمات الی النور. اور یہ چیز صرف اللہ کو مان لینے کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو گویا اللہ نے کیا، اللہ کی شناخت، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت نے کیا، اس کی وجہ سے اس کو اللہ کی طرف سے یہ تائید، یہ مدد، یہ نصرت مل گئی، یہ قربت حاصل ہو گئی کہ وہ آئندہ صحیح راستے ہی پر چلتا رہے. یہ تو دنیا کا حال ہوگا. اور آخرت کا حال کیا ہے؟ آخرت کا حال یہ ہے کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت کے حقدار ہوں گے. البتہ جو لوگ کی ریجیکٹ کرتے ہیں اللہ کو، انکار کرتے ہیں اس کا، دین کا انکار کرتے ہیں، دین کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ لوگ اصلاً کافر ہیں. اور ان کی سرپرستی کون کرتا ہے؟ طاغوت، جو دنیا میں بگاڑ چاہنے والے ابلیس کے نمائندے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. ایک انسان کو اچھی بات سمجھ میں آ گئی ہے اس سے بھی بھٹکاتے ہیں، اس سے بھی کیا کرتے ہیں؟ بھٹکاتے ہیں. کیسے بھٹکاتے ہیں؟ ایک مثال سے بھی یاد رکھیے. انسان کو یہ سمجھ میں تو آ جاتا ہے بڑی آسانی سے کہ میرے پاس جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، جتنی روزی ہے، جتنے بھی ساز و سامان سب اللہ کے دیے ہوئے ہیں. اب انسان جب اس میں سے کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مال خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، کل کو تمہیں ضرورت پڑے گی تو تمہارا کام کیسے چلے گا، اس لیے مت خرچ کرو، سنبھال کے رکھو. یہ ہے اس کا بھٹکانا. اسی کو کہا کہ طاغوت وہ ان کو نور سے ظلمات کی طرف لے جاتا ہے. یعنی اس کو پہلے سے ایک چیز کا شعور حاصل ہو گیا کہ ہر نعمت اللہ کی دی ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کریں اور دے گا. لیکن جب وہ خرچ کرتا ہے تو وہ اس کو ظلمات کی طرف لے جانے کے لیے کیا سمجھاتا ہے؟ کل غریب ہو گئے، کل محتاج ہو گئے، کل بیمار پڑ گئے تو کیا ہوگا؟ مت کرو، سب سینت کے رکھو، بخل کا مظاہرہ کرو تو تم آرام سے عیش کی زندگی گزارو گے. یہ سمجھاتا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ قرآن نے کہا ہے یعدکم الفقر، وہ تمہیں ڈراتا ہے کس سے؟ فقر سے، اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن ہی کی بات ہے. تو وہ ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات. ایسے ہی بہت سارے مواقع پر اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اب اگر کوئی اس کے بہکاوے میں آ جائے تو وہ اور جن کو بہکا دیا سب کے سب کیا ہے؟ جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں تک جو باتیں بتائی گئی تھیں یہ سب اصولی بات تھی. کیا تھی؟ اصولی بات تھی، تعارفی بات تھی. آگے دو قصے سنائے گئے. کیا کیے گئے ہیں؟ دو قصے سنائے گئے اسی اصول کی مثال دینے کے لیے، اسی اصول کی مثال دینے کے لیے. پورا کر دیں؟ چلیے. ہاں ہاں جی ہاں عام لوگ ہیں، عام انسان ہیں، عام مسلمان نہیں ہیں. من النور سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے.
ہاں اصل میں ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت تو اسلام پہ بنائی ہے نا، اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات میں انسان صرف انسان ہونے کے ناطے حقیقت کو سمجھتا ہے۔ کون انسان نہیں سمجھتا کہ زنا غلط ہے؟ کون انسان نہیں سمجھتا کہ شراب غلط ہے؟ کون انسان نہیں سمجھتا کہ والدین کو تکلیف دینا غلط ہے؟ کون انسان نہیں سمجھتا کہ دوسروں کا حق مارنا غلط ہے؟ سب سمجھتے ہیں، لیکن شیطان کیا سجھاتا ہے؟ اتنے شارٹ کٹ طریقے سے تم کو مال نہیں حاصل ہو سکتا جتنے شارٹ کٹ طریقے سے چرا لوگے تو ہو جائے گا، دھوکہ دے لوگے تو ہو جائے گا۔ حلال کمائی کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑے گی، حرام کمائی تو جھٹ۔ تو اب یہ سب تو ورغلاتا ہی ہے نا، سب کو ورغلاتا ہے۔ صاحب ایمان تو تھوڑا سوچتا بھی ہے، جو صاحب ایمان نہیں وہ سوچتا بھی نہیں، کر گزرتا ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پر یہ جو دو قصے بیان کیے گئے ہیں، یہ دونوں قصے اصلاً اوپر جو تعارف کرایا گیا تھا اس کی مثال کے طور پر۔ تعارف میں کیا بتایا گیا؟ اللہ زندہ ہے، اللہ قیوم ہے، سارا سب کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں سب پہ اس کا کنٹرول ہے۔ یہ دونوں واقعہ اسی کو دکھاتا ہے۔ کیا ہے؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو جس نے ابراہیم سے بحث کی، حجت کی، حجت کی یا بحث کی، آپ جو چاہیں ترجمہ کر لیں۔ اب ابراہیم سے بحث کون کر رہا تھا رب کے معاملے میں؟ جو ان کے زمانے میں تھا سب سے سپر۔ سارے مفسرین لکھا ہے کہ الذی سے مراد نمرود ہے، نام نہیں لیا گیا نمرود کا، لیکن سب نے لکھا ہے کہ الذی حاجہ، جو بحث کرنے والا تھا وہ کون تھا؟ نمرود تھا، اس نے بحث کی۔ اب بحث کیا کی؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ملک اقتدار عطا کیا ہے۔ یعنی جو نمرود تھا یا اور دوسرے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارے اپنی محنت سے حاصل ہوا ہے۔ کیسے حاصل ہوا ہے؟ محنت سے حاصل ہوا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھا رہے ہیں کہ محنت سے نہیں، اللہ کے فضل سے حاصل ہوا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ تو اب جب یہ بات سمجھا رہے تھے تو وہ مان کے نہیں دے رہا ہے، گویا اللہ کی حیثیت کا اس کو صحیح ادراک نہیں۔ تو اب اس کے آگے جو بحث بتائی گئی ہے کیا ہے؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہی جو حی والی صفت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کا تعارف یہ کرایا۔ اور تم اگر کہتے ہو کہ میں رب ہوں، یا تم کسی اور کو کہتے ہو کہ وہ رب ہے، تو وہ یہ زندہ اور مردہ کر کے دکھا دے، لوگوں کو مار کر کے اور جلا کر کے دکھا دے۔ تو اس نے پہلے تو کہنے کو کہہ دیا انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، دعویٰ کر لیا۔ لیکن دعوے کی دلیل کیا تھی؟ یہاں کچھ نہیں لکھا ہوا ہے۔ مفسرین یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایک کو بلایا اور مار کے گردن اڑا کے کہا دیکھو میں نے مار دیا، اور دوسرے کو چھوڑ دیا، دیکھو کہا میں نے چھوڑ دیا، اس کو زندہ رکھا اس کو۔ یہ مفسرین کہتے ہیں، یہ قرآن نہیں کہتا۔ یہاں پہ اصلاً ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس نے ایک غلط بات کہہ دی، اب اس پہ کٹ حجتی ہوتی، اس کو یہ بات سمجھانی تھی اصلاً کہ جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ تم نہیں کر سکتے، اللہ زندہ کرتا ہے مارتا ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اب اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ تم کر سکتے ہو، تو یہاں تو دعویٰ کر لیا، ایک دوسرا کام بھی ہے،
ذرا وہ کر کے دکھا دو تو مان لیں گے کہ ہاں تم اللہ ہو، اور اگر نہیں کر کے دکھا سکتے اس کا مطلب یہ کہ تمہارا جو پہلا دعویٰ ہے انا احیی و امید وہ بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ ہم تو اللہ کی تعریف یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی یہ خوبیاں ہیں کہ وہ خوبی کسی میں نہیں پائی جاتی۔ اگر اس خوبی کا حامل تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو یا اپنے معبود کو سمجھتے ہو تو وہ کر کے دکھا دے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کٹ حجتی نہیں کی کہ تم نے جو ایسا کر دیا یا کہا دعویٰ کر رہے ہو وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، ایک دوسرا رخ دے دیا۔ کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تم مشرق سے مغرب سے لا کے دکھا دو۔ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مشرق سے لاتا ہے سورج کو، فاتح بہا من المغرب، بس مغرب سے لا کے دکھا دو۔ اب کسی مظلوم کو یا لاچار کو گردن مار کے دکھا دینا کہ زندہ ہے یا مار دیا وہ تو آسان کام تھا، لیکن اب یہ کائنات میں اپنا دخل دکھانا یہ آسان کام تھا؟ سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے لا کے دکھانا ممکن تھا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پس مبہوت ہو گیا، حیران اور ششدر ہو گیا۔ بہتا میں نے کیا ہوتا ہے؟ حیران اور ششدر ہونا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پس مبہوت ہو گیا وہ جس نے کفر کیا تھا، یعنی وہی نمرود۔ اب اس کے ہوش ٹھکانے لگ گئے کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں خدائی کا تو یہ تو میرے اندر خوبی نہیں پائی جاتی کہ میں سورج کو مغرب سے نکال کے لے آؤں گا۔ کیا جواب دے؟ لا جواب۔ اب یہ جو سنا دیا گیا ایک تاریخی قصہ، اس کے ذریعے حی اور قیوم کا ثبوت ہو گیا، اس کی دلیل یا پریکٹیکل مثال ہو گئی کہ وہ زندہ بھی ہے، زندہ رکھتا بھی ہے، ہر چیز کو سنبھالتا بھی ہے، ہر چیز پہ اس کا کنٹرول بھی ہے۔ تبھی تو سورج کو یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں کر سکتا ہے۔ قیامت آئے گی تو کرے گا، آج بھی ضرورت ہو تو کرے گا۔ کائنات میں جب ضرورت ہوئی اس نے دکھایا ہے، کوئی اور تو نہیں کر سکتا۔ چاند کے 2 ٹکڑے، لیکن اللہ کے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے کر کے تو دکھایا۔ وہ واقعہ صحیح ہے غلط ہے ایک الگ بحث، لیکن اگر صحیح ہے تو کر کے تو دکھایا۔ کیا کوئی ہے جو کر سکتا ہے؟ جی واللہ لا یہدی القوم الظالمین، آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ ہدایت نہیں دیتا، رہنمائی نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ اب یہاں ظالم کس کو کہا گیا ہے؟ جو لوگ کی حقائق کو سمجھ کر کے بھی اس کو ماننے کو تیار نہ ہو۔ نمرود کا کیا معاملہ تھا؟ اتنی بحث کے بعد وہ سمجھ تو گیا کہ میری حقیقت کیا ہے اور اللہ کی حقیقت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کو ہدایت کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے جو دی گئی، تاریخی بھی تھی اور پریکٹیکل بھی تھی، سمجھانے کے لیے۔ دوسری مثال کیا دی گئی؟ او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر سے گزرا۔ لفظی معنی کیا ہے؟ قریہ معنی بستی، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر سے گزرا۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی کیا تھی؟ گری ہوئی تھی یا اوندھی پڑی تھی، علی عروشہا، اپنے چھپروں کے بل۔ عرش کہتے ہیں کس کو؟ مچان کو، جس کے اوپر چھت ڈالی جاتی ہے، کپڑے ڈالے جاتے ہیں یا اور گھاس پھوس ڈالا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، یا بیل لگاتے ہیں تو بیل کو پھیلانے کے لیے بانس اور لکڑے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، سب کو کہتے ہیں عرش۔ تو عموماً ترجمہ کیا کیا؟ چھپر یا مچان کیا ہے لوگوں نے۔ اور وہ بستی کیا تھی؟ گری ہوئی تھی، یعنی جب کوئی بستی برباد ہو جاتی طوفان میں، ہوا میں، اس میں اس میں، تو وہ گر کر کے ایک برباد شکل میں ہوتی ہے، صرف چھپر نظر آتا ہے اور باقی چیزیں تو ادھر ادھر بکھر چکی ہوتی ہے۔ تو چھپروں یا چھتوں جو بھی کہہ لیں، اب جب وہ شخص گزرا اس بستی سے اور اس نے دیکھا
کہ یہاں جتنے بھی مکانات تھے، جتنے بھی گھر تھے، وہ سب کیا ہیں؟ برباد ہو گئے ہیں، مٹ گئے ہیں۔ اب وہ مٹ گئے تو وہاں کے رہنے والے بھی مٹ گئے۔ اب جب وہ مٹ گئے، وہاں کے رہنے والے بھی مٹ گئے، اب یہ سوال کہ یہ تو ختم، سڑ گل کے برابر ہو جائیں گے، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا؟ کیسے زندگی دے گا؟ جب اس بستی میں سب مر کھپ کے ختم ہو گئے، ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا، تو روز مرہ کی زندگی میں مرتے ہیں، ان کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ سمجھ میں آتی نہیں بات۔ تو اس نے یہ سوال کیا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی والوں کو اللہ اس کے مٹ جانے یا مر جانے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہ ایک سوال ہے سمجھنے کے لیے۔ تو اب یہ اس شخص نے ایک سوال کھڑا کیا۔ اب یہ سوال ایسا لگتا ہے کہ اس انداز کا تھا کہ گویا یہ ناممکنات میں سے ہے کہ جو چیز مٹ گئی، مر گئی، ختم ہو گئی، دفن ہو گئی، وہ پھر دوبارہ ایک زندہ شکل اختیار کر لے اور زندگی کی رمق ہر جگہ دوڑ جائے، یہ چیز مشکل لگتی ہے۔ جیسے یہ مشکل لگتی ہے، ویسے ہی قیامت کے دن انسانوں کے مر جانے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، ان کو حساب کتاب کے لیے اکٹھا کرنا، ان کو یہاں جنت وہاں جہنم میں پہنچانا، یہ سب بھی ممکن نہیں لگتا۔ اب جب یہ سوال اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ ممکنات میں سے ہے، فوری ایک حکم نامہ جاری کیا۔ کیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، پس اللہ نے اسے موت دے دی۔ کیا کی؟ اس شخص کو جو گزرنے والا تھا، اسی کے بارے میں آبادی تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، اس کو موت دے دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، مِئَةَ عام، مِئَہ مانے ہوتا ہے 100 اور عام مانے ہوتا ہے سال، یعنی 100 سال تک اس کو مردہ رکھا۔ 100 سال تک اس کو موت دے دی، مطلب 100 سال تک اس کو مردہ رکھا۔ 100 سال مارنا۔ ثم بعثہ، پھر اس کو اٹھایا، یعنی 100 سال تک اس کو مردہ رکھا، پھر زندہ کر دیا۔ باس بعد الموت ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، موت کے بعد اٹھایا جانا، وہی باس بعد الموت ہے، اٹھایا یا زندہ کیا۔ اور اس کے بعد پھر کہا، پوچھا، قال کم لبثت، پوچھا کتنے دن ٹھہرے، کم مانے کتنا، اور لبثا مانے، لبثتا مانے تو ٹھہرا۔ اب اس نے کیا جواب دیا؟ قال، اس نے کہا، لبثت یومن اور بعد یوم، میں ایک دن یا دن کا بعد حصہ، یعنی آدھا دن، پاؤ دن، جو بھی کہہ لیں، پونا دن، اتنا ہی ٹھہرا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 100 سال میں نے اس کو مارے رکھا، اب وہ کہہ رہا ہے میں ایک دن یا اس سے بھی کم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بظاہر ایسا احساس ہوا کہ مرا بھی کیا تھا، جیسے سو جاتے ہیں رات بھر، دن بھر ویسے ہی سوئے ہوئے تھے۔ ابھی بھی اس کو یقین نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا؟ پہلے تو بتایا، قال، کہا، بل لبثت مئۃ عام، تم 100 سال ٹھہرے رہے ہو، یعنی موت کی حالت میں 100 سال ٹھہرے رہے ہو، اور نہیں یقین آتا، فانظر، دیکھو، الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے کی طرف، یعنی کھانے کے سامان یا چیز کی طرف، و شرابک، اور اپنے مشروب کی طرف، اپنے پینے کی چیز کی طرف۔ شراب کا مطلب یہ شراب جو ہم لوگ بولتے ہیں اردو والا وہ نہیں، یہ عربی والا ہے، ہاں وہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ ہاں، اپنے کھانے کی چیز کی طرف اور اپنے پینے کی چیز کی طرف، مشروب کی طرف دیکھو۔ لم یتسنہ، لم یتسنہ کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، سڑے گلے نہیں ہیں، خراب نہیں ہوئے۔ جو چیز بھی کھانے پینے کی ہے، اگر ایک حالت میں وہ مدتوں باقی رہے،
چاہے وہ غلہ ہو چاہے تیار کھانا ہو کچھ بھی ہو، ہر ایک کی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد وہ خراب ہو جاتا ہے۔ پکا ہوا ہے تو اس کو پانی میں پک جانے کے بعد